علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قبر پرستوں کا اور اسی طرح سے ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ تصوف کا تعلق رکھتے ہیں، اندھی عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کی شان میں کس طرح سے غلو کیا ہے، اور یہ چیزیں عقیدے توحید کے کس قدر خلاف ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، ان کے بارے میں قبر پرست حضرات عمومی طور پر، ایسے ہی بریلوی اور دیوبندی حضرات خصوصیت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں، غوث اعظم ہیں، غوث الثقلین ہیں، غوث الاقطاب ہیں، غوث الکونین ہیں اور غوث ربانی ہیں۔ اتنے سارے الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ لوگ بولتے ہیں۔ غوث کے معنی مددگار کے ہیں، غوث کے معنی مددگار کے ہیں۔ تو مددگار، سب سے بڑا مددگار، انسانوں اور جنوں کا مددگار، قطبوں کا مددگار، دنیا اور آخرت کا مددگار، اور ایسے ہی ربانی، غوث ربانی، یہ سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نام ان کے رکھے جاتے ہیں، یہ سارے نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے سراسر خلاف۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ القاب، یہ نام جو ان کو دیے جاتے ہیں، یہ القاب، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کے مدد کرنے والے ہے نا، انسانوں اور جنوں کے مددگار، بھلا کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو زمین و آسمان، دنیا اور آخرت میں مددگار ہو؟ کون ہے جو انسانوں اور جنوں کا مددگار ہو؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو سراسر مبالغے پر اور بدعقیدگی پر مبنی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا جو عقیدہ، نمبر 2، عبد القادر جیلانی مردہ پرندوں اور کھائی ہوئی مرغیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بتائیے، سمجھ میں آتا ہے؟ عقیدت میں آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن عملی طور پر کچھ سمجھ میں آتا ہے کسی کو؟ یعنی ایسی طاقت جس کے پاس ہو، وہ کیسے بندہ رہ سکتا ہے، کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ تو پرندے جو مر جائیں اور ایسی مرغیاں جنہیں کھا لیا گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی ہوں، ان کو وہ کیا کرتے تھے؟ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کھائی ہوئی ہڈیوں کو حکم دیتے تھے، وہ تو زندہ ہو کر پھر مکمل مرغی بن جاتی تھی۔ اسی طرح انہیں پکار کر کہتے تھے، اے میرے غوث، تو ہی زندہ کرنے والا اور تو ہی موت دینے والا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے کیا کہتے تھے ان کو؟ اے میرے غوث، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ یہ درجہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی کو، بلا تعلیق، کیونکہ تعلیق میں بہت ٹائم جاتا ہے اور یہ سب چیزیں بہت ہی مشہور ہیں۔ تیسری بات، کن یعنی ہو جا، اور لا تکن یعنی مت ہو، نہ ہو۔ عربی میں کن کے معنی ہو جا، اور لا تکن کا مطلب مت ہو، نہ ہو کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد القادر جیلانی کو حاصل ہوا۔ دونوں غلط، دونوں باتیں کیا ہیں؟ غلط۔ انما امرہ ان یقول لہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان۔ کون سی دلیل ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا؟ تو یہ پہلے تو یہ جڑ غلط ہے کہ یہ مقام اللہ کے نبی کو تھا اور اللہ کے نبی سے عبد القادر جیلانی کو آیا، لیکن عبد القادر جیلانی کو آیا یہ منوانے کے لیے یہ بیچ والی بات تو لانی ضروری ہے۔
یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بہت گہرا تعلق تھا، اللہ کے نبی سے ملا، پھر اللہ کے نبی کو ملنے کے بعد پھر عبدالقادر جیلانی کو ملا۔ نمبر 4، عبدالقادر جیلانی پوری دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ آپ بتائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اس کی عظمت، زمین آسمان کے بیچ کی ساری مخلوقات ہے کہ نہیں؟ ما فی السماوات وما فی الارض کس کا ہے؟ وما بینہما، زمین و آسمان کے بیچ میں کس کا تصرف چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام عبدالقادر جیلانی کو دیا گیا، انہیں اس کی اجازت اور مکمل اختیار ہے۔ مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہو تو دلیل دیکھا جائے، اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ جب ہم کو آپ کو اگر کسی کو اختیار دینا ہے، جائز قرار دینا ہے، تو کسی کو بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں، انہیں اجازت اور مکمل اختیار ہے اور وہ دنیا کو چلانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ان کے چاہنے والوں کا، قبر پرستوں کا، ہے نا، صوفیوں کا، یہ عقیدہ ان کے بارے میں ہے۔ نمبر 5، غوث الثقلین اور غیث الکونین۔ غوث اور غیث کیا فرق ہے دونوں میں؟ غوث کے معنی مدد کے ہوتے ہیں، واوی، اور یائی غیث کے معنی بارش کے ہوتے ہیں۔ غیث کے معنی بارش کے اور غوث کے معنی مدد کے۔ تو غوث الثقلین اور غیث الکونین کو سلام کیے بغیر سورج کے لیے طلوع ہونا ممکن نہیں۔ اب شیخ عبدالقادر جیلانی کہاں ہے اور اب سورج کس سے اجازت لیتا ہے کہ نہیں؟ سلام کیے بغیر سورج کے لیے طلوع ہونا ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ سورج جب ڈوب جاتا ہے، اتدرون، ساتھیو کیا تم جانتے ہو کہ این تذہب، کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کہ نبی نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج ڈوب جاتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسرے دن طلوع ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے، وہ طلوع ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت نہیں دے گا اور رخ سمت بدلنے کا حکم دے گا، پورب سے نکلنا، پچھم سے ڈوبنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے اور مشرق میں ڈوبنا ہے، اور پھر ایک دن یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورج کا طلوع ہونا عبدالقادر جیلانی کو سلام کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور عبدالقادر جیلانی سب کے سامنے ہوا کے دوش پر چلتے تھے۔ ہوا کے دوش پر یعنی ہوا کے کاندھے پر سوار ہو کر کے کہیں بھی چلتے تھے۔ سال، مہینہ، ہفتہ، دن جو بھی گزرتا ہے پہلے انہیں سلام کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری باتیں ان ظالموں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں لکھی ہوگی کہ اللہ کی یہ شان ہے، لیکن اللہ کے ایک مخلوق، ایک بندے کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے گڑگڑانے والا، اس پر ایمان رکھنے والا بندہ تھا، زاہد تھا، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بندگی، دولت جمع کرنے کی کوئی لالچ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، اخلاص، الہیت، اس میں زندگی گزارنے والی شخصیت کو اس مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ اور حالات سے جو بھی گزرتا ہے صبح شام، ہے نا، رات، سال، مہینہ، ہفتہ، دن جو بھی گزرتا ہے پہلے انہیں سلام کرتا ہے اور حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ کیوں حالات سے آگاہ کرتا ہے؟ حالات سے آگاہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو تو ایسی ہر چیز کا علم، ساری دنیا کے ذرے ذرے کا علم ہے، تو پھر اس لیے آپ دیکھیں گے نا بدعقیدگی ہر جگہ ٹکراؤ رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی بات تو ہے نہیں، اللہ کا کوئی کلام، نبی کی سنت تو ہے نہیں، انسانی بات ہے۔ آدمی ایک بار کچھ بولتا ہے، دوبارہ کچھ بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے، تو ٹکراؤ جگہ جگہ، تعارض جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے گا۔ نیک بد سب ان پر پیش کیے جاتے ہیں، نیک اور بد سب کو ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے، اللہ اکبر، لوح محفوظ پر ان کی نگاہ ہے۔
اور وہ اللہ کے علم اور مشاہدات کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے علم اور مشاہدات، یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ، یعنی وہ جو کہا نا اس سے پہلے مکاشفہ، کشف جس کو کہتے ہیں، اسی کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں، یعنی اسی میں وہ غوطہ لیتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے میں ہی ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ معنی خواجہ جیلانی کو اللہ کے سوا ہر چیز پر قدرت ہے۔ بتائیے، اللہ کے سوا ہر چیز پر قدرت ہے۔ جو باتیں اس سے پہلے گزری ہیں یہ سب باتیں تو ایسی ہیں جو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی ہیں، تو اللہ کے سوا یہاں بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ساری چیزیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہیں جو اٹھا کر کے عبدالقادر جیلانی کو دے دی گئی ہیں۔ 7، عبدالقادر جیلانی نے ملک الموت سے روحوں کا تھیلا چھین لیا اور تمام روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ملک الموت نے روح قبض کر لیا، موت اسی کا نام ہے، زندگی اس کا نام ہے کہ جسم روح اکٹھا ہوتے ہیں، موت نام ہے جسم کا روح سے تعلق ختم ہو جانا۔ تو روح قبض کر لیا ملک الموت نے بہت سارے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹائم آ گیا تو روح قبض ہو۔ لیکن عبدالقادر جیلانی نے کیا کیا؟ روحوں کا تھیلا، یعنی روح قبض کر کے فرشتہ لے کے جا رہا ہے ملک الموت، وہ تھیلا ان سے چھین لیا اور تمام روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا۔ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہی مارتے ہیں وہی جلاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کہنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ خواجہ جیلانی نے ایک شخص کی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر بدل دی۔ لوح محفوظ میں تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا کر دیا؟ اسے بدل دیا۔ اور 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا۔ 12 سال پہلے کشتی ڈوب گئی تھی، اسے باہر نکال دیا۔ 9، خواجہ جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے تھے۔ اب یہ تو پاسبل نہیں ہے، وہ جو دیکھتے تھے وہ کیا دیکھتے تھے؟ کتاب و سنت کے دلائل جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں 561 ہجری میں وفات پانے والا آدمی، یعنی تقریباً 550 سال کے بعد اللہ کے نبی کو بیداری میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 10، ابن حجر حیتمی۔ ابن حجر حیتمی دوسرے ہیں، ابن حجر دو مشہور ہیں نا، ایک تو یہ ہے اور ابن حجر الاسقلانی مصری شافعی چوٹی کے امام بخاری کے شارح ہے نا، ابن حجر، ان کی وفات 852 میں ہوئی ہے اور یہ جو ہیں یہ 974 کے ہیں، تقریباً 60-70 سال 80 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن حجر حیتمی قبوری ہیں، ان کے عقیدے پورے طور پر قبر پرستانہ ہے، اور یہی وہ شخص ہے ابن حجر حیتمی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی، میلاد کے بارے میں کتاب لکھی ہے نا، میلاد کے بارے میں ایک کتاب لکھی، النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم۔ المولد الکبریٰ یا المنت الکبریٰ یا النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم۔ پتلا سا رسالہ ہے کتابچہ، اور تقریباً 100% باتیں بے سر پیر کی ہیں، ایک بھی چیز ایسی نہیں جو آپ دلیل کے مطابق ہو۔ ابوبکر صدیق نے میلاد کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی، حضرت عمر نے میلاد کی فضیلت میں یہ بات بیان فرمائی، عمر بن خطاب نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حسن بصری نے، فلاں تابعی نے، میلاد پڑھو گے تو جنگ بدر کا ثواب ملے گا، میلاد پڑھو گے تو اس کا ثواب ملے گا، ایسے فضیلت ہے۔ ابن حجر حیتمی کی کتاب ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال ابن حجر حیتمی نے خواجہ جیلانی اور ان جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب بکواس نقل کی ہے، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کرنے والے اولیاء ہیں۔ ابن حجر حیتمی نے ایسی باتیں لکھی ہیں۔
نمبر 11، قبر پرستوں صوفیوں نے خواجہ جیلانی کو ربوبیت کے بڑے عظیم اوصاف سے متصف کیا ہے، ربوبیت کے عظیم اوصاف سے متصف کیا ہے۔ مثلا وہ آسمان و زمین کے سردار ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آپ دیکھیے سارے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے کہ اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی ربوبیت کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ خواجہ جیلانی کے بارے میں۔ آسمان و زمین کے سردار ہیں، نفع و نقصان کے مالک ہیں، کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، مخلوقات کے اسرار سے واقف ہیں، مخلوقات میں جو چھپی ہوئی چیزیں، راز کی چیزیں وہ بھی جانتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اندھے برس کے مریض اور مادرزاد نابینا کو شفا دینے والے ہیں۔ اب ہم نے یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی میرے بھائیوں کے معجزات میں پڑھا ہے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ نہیں؟ اسے کس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی کے، وہ یہ کرتے تھے۔ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہ دیکھا ان کا حکم اللہ کا حکم۔ استغفر اللہ۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ صرف عقیدت، جذبات، تصوف کی سوچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بات اللہ کی بات ہے، ان کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے اللہ کا حکم رسول کا حکم ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، وہ گناہوں کو مٹانے والے ہیں، یہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں کہ نہیں؟ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے وغیرہ۔ تو گناہوں کو مٹانے والے، مصیبت ٹالنے والے ہیں، مصیبت ٹالنے والے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جب پریشان حال پکارے تو اس کی مصیبت کو ٹال دے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر میرے بھائیوں؟ مصیبت ٹالنے والے، پس تو بلند کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یخفض و یرفع، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پست کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اے ثقلین کے مالک، ثقلین جانتے ہیں نا؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان جن اور انس کو کہا جاتا ہے، جنات اور انسان، یہ دو مخلوق جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ کرے گا، پوچھے گا، قیامت کے دن حساب و کتاب دونوں سے ہوگا۔ تو جنوں اور جنات اور انسان کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ اے ثقلین کے مالک، یعنی جنات اور انسان کے مالک، مجھے بے نیاز فرما۔ پہلے خود تو بے نیاز ہو، ہے کہ نہیں؟ پہلے خود بے نیاز ہو تب تو کسی کو بے نیاز کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی خود نیاز مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا بھکاری ہے، بھلا وہ دوسرے کو بے نیاز کیسے کر سکتا ہے؟ میری حاجت پوری کر کے اور میری مصیبت دور کر کے میری مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ اللہ کے سوا کسی اور سے یہ جملے نہیں استعمال کیے جا سکتے۔ اسی طرح کہتے ہیں اے حضرت غوث سمدانی، اس پہ دیکھیں کیسا شرک چھپا ہوا ہے، یعنی غوث کے علاوہ صمد کا لفظ بھی عبد القادر جیلانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے نیاز، یعنی صمد ایسی بے نیازی کو کہا جاتا ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو۔ اللہ الصمد جو ہے نا، الصمد، الصمد کا معنی کیا ہے؟ ایسا بادشاہ، ایسا سردار، ایسا رئیس، ایسا آقا جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو۔ یہ لفظ اسی لیے کہتے ہیں نا، صمد کا لفظ کہیں بھی کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، ابدیت کے اضافے کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا۔ ابدیت لگانی صمد کا بندہ، لیکن صمدیت کسی اور کے لیے اللہ کے سوا استعمال نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر صمدانی کیوں کہا؟ یہ عقیدہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ بے نیاز ہیں، غریبوں کو دینے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، ہے نا، سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے، مصیبت دور کرنے والے، بیماری دور کرنے والے، سارا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے غوث سمدانی کہا، یعنی ایسے مددگار
جس کو کسی کی ضرورت نہیں. استغفر اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تیرا بندہ اور تیرا مرید مظلوم، عاجز اور دین دنیا اور آخرت کے تمام امور میں تیرا محتاج ہے. بتائیے اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر روئے زمین پر شرک ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لوگوں نے بنا رکھا ہے. بہرحال اس کے بعد خیر یہ چند باتیں ہیں خلاصے کے طور پر. اب ہمارے سامنے دونوں پہلو آ گئے نا. ایک تو شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنی شخصیت، ان کا ایمان، عقیدہ، ان کی حیثیت، حقیقت جو مطلب مستند دلائل اور ان کی کتابوں سے ہمارے سامنے آتی ہے. ایک پہلو تو وہ ہو گیا جس میں کوئی بھی اس طرح کی بدعقیدگی، شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے. عبادات کے مسئلے میں کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، کچھ بدعات ان سے سرزد ہوئی ہیں، اس کا اشارہ کیا گیا، بتایا گیا، لیکن کوئی اس طرح کا عقیدہ شرکیت سراسر ربوبیت کا عقیدہ لے لیا گیا، الوہیت کا عقیدہ لے لیا گیا، اسماء و صفات کا عقیدہ لے لیا گیا، ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبد القادر جیلانی کو دے دی گئی. تو یہ دونوں پہلو واضح ہو گئے کہ حقیقت یہ ہے اور صوفیت کے عقیدے میں انہیں اس طرح سے مانا اور سمجھا جاتا ہے. خواجہ جیلانی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں قبر پرستوں اور صوفیوں کی کفریات اور بکواس بے شمار ہیں. ان کی کتابیں اس قسم کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں. خیر یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اس کا خلاصہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ آپ کے سامنے کتابوں کے نام وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، خاص طور پر جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ حوالے موجود ہیں جس کو آج لوگ آسانی کے ساتھ ویب سائٹ پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے جدید حوالے بھی دیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے وہاں تک آدمی پہنچ سکے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہم کر لیں، اس کے بعد بات ختم کریں. بات چونکہ شروع کہاں سے ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے وہی بات. یاد رکھیں کہ ہم صوفیت کے موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ضمناً گفتگو آئی ہے. بات چل رہی ہے جماعت تبلیغ کے لوگوں کے عقائد کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہیں، اور تصوف کے چاروں سلسلوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ چاروں سلسلے ہیں کیا، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ان کی کیا حقیقت. اگر ایسے گزر جائیں نہ ہم جانیں کہ چشتی کیا ہے، قادری کیا ہے، نقشبندی کیا ہے، سہروردی کیا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا عوام کو کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں جن سے جڑے ہوئے ہیں ساری جماعت کے لوگ. عوام نہیں، علماء ان سے پورے طور پر جڑے ہوئے ہیں. اتنی اہم چیز ہے کہ جب اپنے عقیدے کو بیان کیا گیا تو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ بھائی دیکھو، عمل میں فقہی مسائل میں ہم حنفی ہیں، عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، تصوف میں چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی. اس کا مطلب بڑی اہم چیز ہے نا، تبھی تو بیان کیا گیا. اگر سیکنڈری چیز ہوتی، جانبی چیز ہوتی یا معمولی چیز ہوتی، بیان کی جائے نہ کی جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، لیکن بڑی اہم چیز ہے. تو اب جاننا ضروری ہے کہ بھائی کیوں اتنے بڑے بڑے علماء المہند علی المفند جیسی کتاب کے اوپر میرے بھائیوں عقائد علماء دیوبند اہل السنت والجماعت لکھا ہوا ہے. تو آخر ہم جانیں تو صحیح کہ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری کیا ہے. اس لیے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ ہم نے دونوں شخصیتوں کو پڑھ لیا ہے. اس سے پہلے حلقے میں یا اس سے پہلے اور پہلے حلقے میں ہم نے اجمیر والے ہے نا معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیا عقیدے ہیں، کس نے اس کو شروع کیا، کس نے بڑھایا. اور اس کے بعد ہم نے آج جو ہے عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی دونوں پہلو ان کے پڑھ لیے ہیں. گویا کہ دو سلسلے ہم نے ابھی قریب میں پڑھے ہیں. حالانکہ مجموعی طور پر 3 سلسلے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، نقشبند کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے، صرف ایک آخری سلسلہ پڑھنا باقی ہے کہ وہ کیا ہے. ان دونوں سلسلوں یعنی چشتی اور ایسے ہی یہ آج جو ہم نے پڑھا قادری، ان دونوں شخصیتوں کو ہم نے ابھی تازہ پڑھا ہے. ان دونوں کے بارے میں چونکہ بات جماعت تبلیغ کے بارے میں چل رہی ہے، اس لیے آئیے ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے
اس سے یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا، صرف نسبت نہیں کہ ہم سلسلے تصوف کے چاروں سے جڑے ہوئے ہیں، صرف ایسی بات نہیں ہے، اندر دیکھیں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور بڑے علماء کا عقیدہ کیسا تھا اور وہ عبدالقادر جیلانی کو کیا سمجھتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب جو باتیں عقیدے آپ بیان کر رہے ہیں ہوگا کسی کا، کچھ لوگ ہوں گے اس طرح کے عقیدے رکھنے والے، لیکن بڑے علماء، بڑے ذمہ داران یا جو جماعت کے ستون مانے جاتے ہیں یا جن کو بنیاد سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے ہوں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی کہ دیکھو کیا عقیدے ہیں جماعت تبلیغ کے علماء کے، جماعت تبلیغ کے یا جماعت دیوبند کے علماء کے۔ خواجہ جیلانی کی الوہیت، خواجہ جیلانی کی الوہیت یعنی عبدالقادر جیلانی کو الہ، عام طور پر جو باتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے ابھی تک اس میں ربوبیت کا تذکرہ زیادہ ہے، شفا دینے کی طاقت ہے نا، موت کی دینے کی طاقت، جلانے کی طاقت، دنیا کے تصرف وغیرہ، یعنی الوہیت کی چیز کم آئی ہے کہ ان کی کوئی پوجا کرنے کے لیے کہے، ان کی کوئی بندگی کرنے کے لیے کہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہاں عقیدہ دیکھو، خواجہ جیلانی کی الوہیت اور خواجہ چشتی کی عبدیت، یعنی عبدالقادر جیلانی اللہ ہیں نعوذ باللہ، اور خواجہ چشتی یہ ان کے بندے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ جماعت تبلیغ جماعت دیوبند کے چوٹی کے عالم اور امام امداد اللہ مکی دیوبندی کا۔ اور میں بار بار اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، کہ یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں اور آپ کی کتابوں سے، تاکہ آپ اللہ واسطے عصبیت کی پٹی نکالو اور تعصب کے چادر سے باہر نکلو، کتاب و سنت کے دلائل کو گلے لگاؤ، انہی دلائل پر اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، ہے نا، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو پرکھو اور کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو۔ دنیا کی کوئی بھی نسبت، شخصی نسبت ہو، جماعتی نسبت ہو، علاقائی نسبت ہو، اصولی نسبت ہو، فروعی نسبت ہو، کوئی بھی نسبت انسان کو کل قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکتی۔ اگر نجات دلا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کی نسبت اور اس پر سچ مچ عمل پیرا ہونا، یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے سوا کوئی نسبت، کوئی حوالہ کسی کو بھی نجات نہیں دلا سکتا۔ اس لیے یہ باتیں برائے نقد نہیں ہیں، صرف برائے تنقید نہیں ہے، برائی کے لیے نہیں، مذمت کے لیے نہیں، حقائق بتانے کے لیے، اور کوئی جھوٹ نہیں، کوئی افتراء نہیں، کوئی تزویر نہیں، کوئی بناوٹی چیز نہیں، بلکہ یہ آپ کی کتابوں کی چیزیں ہیں۔ یہ نیا منہج ہے جو اللہ کے نبی کا، صحابہ کا نہیں تھا، کتاب اللہ کا منہج نہیں، صحابہ کا منہج نہیں، سلف کا منہج نہیں، سنت کا منہج نہیں، بلکہ یہ نیا طریقہ ہے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے صحابہ کے علاوہ بعد میں نکالا گیا ہے۔ اس راستے کا کوئی تعلق نہیں اس راستے سے، اس راستے پر نبی نے اپنی امت کو چھوڑا تھا۔ دیکھیں، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کے تذکرے کے بعد دونوں خواجاؤں یعنی خواجہ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی، دونوں خواجاؤں کی الوہیت و عبودیت کے بارے میں دیوبند کے امام امداد اللہ مکی کا بیان کردہ عقیدہ ملاحظہ فرمائیں اور غور کریں کہ دیوبندیوں کے یہاں شرکیہ و بت پرستانہ عقائد کس قدر موجود ہیں، الا من رحم اللہ۔ یعنی عمومی طور پر دیوبند کے علماء میں سے بڑے عالم ہیں، ان کو ہم اگر جانیں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عقیدے اور کیسے ہوں گے۔ شیخ شمس الدین افغانی رحمہ اللہ دیوبندیوں کے یہاں شرکیہ عقائد اور خرافات کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 33ویں مثال، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ 33ویں نمبر پر بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 32 مثالیں بدعقیدگی کی، شرک کی، ہے نا، گزر چکی ہیں، اور اس 33ویں کے بعد بھی آگے بھی ہے۔ 33ویں مثال، دیوبندیوں کے امام کا خواجہ جیلانی کو خلعت الوہیت سے نوازنا۔ یعنی دیوبندیوں کے امام یعنی کون ہے یہ؟ امداد اللہ مہاجر مکی، امداد اللہ مہاجر مکی، یہ دیوبند کے جو بڑے علماء ہیں نا، ان علماء کے استاد ہیں،
ہم جو نام سنتے ہیں شیخ سید اشرف علی تھانوی اور جو بڑے علماء ان سے بڑے مقام کے مالک ہیں، ان کے اساتذہ کے درجے میں، تو وہ خواجہ جیلانی کو الوہیت کے منصب پر فائز کر رہے ہیں، الوہیت کے منصب پر فائز کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کون؟ شمس الدین افغانی کہتے ہیں مجھے ایسا کلم کلہ کفر اور صریح شرک ملا ہے جو میں نے دور جاہلیت کے مشرکین کے علاوہ امت مسلمہ کے اولین و آخرین قبر پرستوں میں کہیں نہیں دیکھا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کہا؟ دور جاہلیت کے مشرکین کے یہاں تو ہے، وہ تو اللہ کے سوا نہ جانے کتنے کے اللہ بنا رکھا تھا انہوں نے۔ امت مسلمہ کے، امت اسلام کے اولین اور آخرین، شروع سے لے کے اخیر تک، کہتے ہیں قبر پرستوں میں بھی کہیں نہیں دیکھا۔ اتنا کلم کلہ شرک اور کفر میں نے امت مسلمہ میں بھی نہیں دیکھا، اتنا خطرناک شرک مجھے یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ شمس الدین افغانی بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے، کیا ہے وہ؟ دیوبندیوں کے امام امداد اللہ نے دو ٹوک صراحت کی ہے کہ خواجہ جیلانی مقام الوہیت پر فائز ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ لوگ جو ہے نا مسلکوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلم جماعتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپس میں جو مسلم تنظیمیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ سب باتیں کر کے امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے کہ کیا شرک کی مذمت کرنے سے انتشار ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت جو چل رہی ہے اس کے خلاف زبان کھولنا، قلم اٹھانا، کیا یہ انتشار کی چیز ہے؟ اگر یہ انتشار ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی مشن لے کر کے آئے تھے۔ میرے بھائیوں انتشار نہیں ہے، یہ اتحاد کی راہ دکھانا ہے۔ جب تک امت میں شرک ہے دنیا کی ساری تھیوریاں فیل ہو جائیں گی اتحاد کے نام پر۔ شرک کے ہوتے ہوئے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد کے لیے توحید ضروری، خالص توحید، کھری توحید، نکھری ہوئی توحید، کسی بھی طرح کی آمیزش سے، ملاوٹ سے، خلط ملط سے بالکل پاک اور پیور توحید جب تک امت میں نہیں ہوگی تب تک اتحاد نہیں آ سکتا۔ اتحاد کی جڑ ہی یہی ہے کہ ساری دنیا اپنے سروں کو جس در پر جھکاتی ہے وہاں سے ہٹا کر کے صرف ایک اللہ کے در پر جھکانے والی بن جائے۔ اس سے بغیر اتحاد کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد اتحاد کی بات اگر کوئی کرتا ہے شرک کے ہوتے ہوئے، بدعقیدگی کے ہوتے ہوئے، ہے نا، چاہے وہ شرک فی توحید ہو یا شرک فی رسالت ہو، اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے تو صرف زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، صرف ایک دعوے داری ہے۔ تقدس کے نام پر، محبت کے نام پر آدمی اتحاد کی بات کرتا ہے، اصولوں پر نہیں چلتا ہے، اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر ختم ہو سکتی ہے، صدیاں جا سکتی ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اتحاد کبھی قائم بغیر توحید خالص کے، بغیر سنت صحیحہ کے اتحاد ممکن نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک دم لفظ بلفظ، یہ لفظ، یہ جو بات نوٹ کی جا رہی ہے نا، ایک دم حرف نوٹ کیے گئے، کوئی اپنی زبان سے اس میں ہیرا پھیری نہیں، ایک دم لفظ بلفظ۔ دیکھیے، ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے، بات ختم کریں گے انشاءاللہ اسی واقعے کے بعد۔ ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث العالم قدس سرہ سے افضل ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ دو مرید آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک اس میں سے کہہ رہا تھا کہ شیخ معین الدین چشتی جو ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کون افضل ہے؟ اجمیر والے بغداد والے سے افضل ہے۔ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیا ہے واضح سمجھ میں ہے کہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ایک ساتھی کیا کہہ رہا تھا کہ شیخ معین الدین چشتی افضل ہیں، اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ یعنی ایک کہتا تھا کہ معین الدین چشتی افضل ہیں غوث پاک سے، اور دوسرا کہتا تھا کہ غوث پاک افضل ہیں خواجہ معین الدین چشتی سے۔ میں نے کہا کہ
ہم کو نہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں. کس نے کہا؟ امداد اللہ مکی صاحب نے کہا، جو دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے جب یہ دونوں بحث سنی دونوں کی تو میں نے کہا کہ ہم کو نہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں. ہم لوگوں کو بزرگوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ افضل ہے یہ اس سے افضل ہے، یہ ہمیں یہ سب بات نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یعنی یہ تو ہے اللہ کے نظام میں کہ کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے، کوئی درجے میں اونچا ہے کوئی درجے میں نیچا، یہ تو ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بزرگوں کے معاملے میں یہ فلاں سے افضل ہے یہ فلاں سے مفضول ہے یہ بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ امداد اللہ مہاجر مکی نے. گرچہ اللہ تعالیٰ نے فضلنا بعضهم علی بعض کہا ہے، لیکن ہم دیدہ بصیرت نہیں رکھتے. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس بصیرت کی نگاہ نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ ایسی جرت کری. پرانی اردو ہے اصل میں، پرانا جو انداز تھا نا بولنے کا لکھنے کا اسی انداز کا تھا. اب زبان بدلتی ہے، زمانے کے حساب سے ہے نا انداز بدل جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں کہ ایسی جرت کریں. یعنی ٹھیک ہے فضیلت تو ہے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا اللہ نے بنایا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے اتنی نگاہ نہیں ہے علم کی کہ ہم یہ کام کر سکیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے. البتہ مرشد کو تمامی اس کے معاصرین پر فضیلت دینا مضائقہ نہیں. مرشد یعنی پیر، مرشد کا مطلب پیر کو ایسے ہم فضیلت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے اچھے تھے، ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک پیر کو دوسرے پیر پر، ایک شخصیت کو دوسری شخصیت پر فضیلت دے، یہ مناسب. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخصیت جو تھی فلاں پیر جو تھے وہ اپنے زمانے میں سب سے اچھے تھے، کیونکہ وہ موازنہ کسی سے نہیں ہو رہا ہے نا، اپنے دور میں سب سے اچھے مانے جا رہے ہیں. تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں. یہ امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا. کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کی محبت چچا سے زیادہ ہوتی ہے، باپ کی محبت چچا سے زیادہ ہوتی ہے. مطلب اس لیے کہ بھئی باپ تو باپ ہی ہے، چچا سے تو اونچا ہی ہے، اس لیے سارے وقت کے معاصر اس زمانے کے لوگوں میں وہ پیر افضل ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آدمی معذور ہے، یعنی ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معذور یہ تو کہے گا ہی کیونکہ باپ کا درجہ چاچا سے اونچا ہوتا ہے. اس شخص نے یعنی خواجہ جیلانی کو خواجہ چشتی پر فضیلت دینے والے شخص نے، پہلے والا آدمی کون سا آدمی ہے نا، کیا کہا؟ اس شخص نے یعنی خواجہ جیلانی کو خواجہ چشتی پر فضیلت دینے والے شخص نے دلیل پیش کی، جو یہ کہتا تھا کہ عبد القادر جیلانی افضل ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی ان سے درجے میں کم ہیں. اس نے دلیل پیش کی، مطلب کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ چشتی خواجہ بغدادی عبد القادر جیلانی افضل ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدمی علی رقاب اولیاء اللہ فرمایا، قدمی علی رقاب اولیاء اللہ، میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے. عبد القادر جیلانی نے کیا کہا تھا؟ میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تھی، اب یہ سب ہوا میں ہے، کب کہی تھی نہیں کہی تھی کیا حقیقت ہے کوئی جانتا ہے، لیکن پورا واقعہ دیکھیں. دلیلیں کون سی دلیل بھائی؟ یہ ایک الگ دنیا ہے، الگ عقیدہ الگ نظریہ، اسی کے اندر کی دلیلیں سب چل رہی ہیں. جب انہوں نے کہا تھا قدمی علی رقاب اولیاء اللہ، میرا پیر اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، یہ فرمایا تھا عبد القادر جیلانی نے، تو حضرت معین الدین نے فرمایا تھا بل علی عینی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیر اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، میں کہتا ہوں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا پیر میری آنکھ پر ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میرا پیر اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو عبد القادر جیلانی کی اس بات کو سن کر کے چشتی صاحب نے کیا کہا تھا؟ گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے آپ کے دونوں پیر. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر عبد القادر جیلانی کا مقام اونچا نہ ہوتا تو معین الدین چشتی کیسے کہتے کہ آپ کا پیر میری آنکھوں پر ہے؟
یعنی آپ گردن پر کہتے ہیں، میں گردن نہیں، آپ کے پیروں کو اپنی آنکھوں پر برداشت کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی کا مقام چشتی کے مقام سے اونچا ہے کہ نہیں؟ یعنی چشتی نے عبد القادر جیلانی کے مقام کو اونچا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیونکہ ان کے پیروں کو اپنی آنکھوں پر رکھنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دلیل پیش کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مقام معین الدین چشتی سے زیادہ اونچا ہے۔ اب آگے دیکھو، کہتے ہیں یہ ثبوت افضلیت حضرت غوث کا ہے۔ یہ ثبوت کس کا ہے بھائی؟ حضرت غوث کی افضلیت کا ثبوت ہے۔ یہ اس آدمی نے کہا، میں یعنی امداد اللہ مکی کیا کہتے ہیں، میں نے کہا اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہوتی ہے، نہ برخلاف اس کے۔ اردو ٹیڑھی ہے ورنہ بہت آسان سی بات ہے، جیسے بات چیت ہم کرتے ہیں نا ویسی بات ہے، لیکن چونکہ زبان جو لکھی ہوئی وہ پڑھ دی جائے، کیونکہ آپ سب نشر ہو رہا ہے تو پتہ چلے کہ ہاں بھائی وہی عبارت ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب امداد اللہ مکی صاحب نے اس دلیل پر ریمارک لگایا کہ تم ثابت کر رہے ہو کہ عبد القادر جیلانی افضل ہیں چشتی سے، میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس سے عبد القادر جیلانی کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ معین الدین چشتی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ نہ برخلاف اس کے، یعنی اس کے برعکس نہیں، الٹا نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ الٹا بول رہے ہو۔ یہاں فضیلت عبد القادر جیلانی کی نہیں بلکہ معین الدین چشتی کی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت میں۔ جب عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی تھی کہ میرا پیر اللہ کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس وقت عبد القادر جیلانی الہ کے درجے میں تھے، الوہیت کے مقام پر تھے، اور خواجہ معین الدین چشتی یہ بندے کے مقام پر تھے۔ تو اللہ کا مقام بندے سے اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ اور اگر اللہ کہے کہ میرا پیر سارے مخلوق کے، سارے بندوں کی گردنوں پر ہے، تو کون سی عیب کی بات ہے؟ تو بندہ تو کہے گا ہی نہیں کہ اے اللہ تیرا پیر میری گردن پہ کیوں رہے، میری آنکھ پر رہے برداشت۔ یعنی یہ ثابت کیا کہ خواجہ معین الدین چشتی بندے کے درجے میں تھے اور عبد القادر جیلانی یہ الوہیت کے مقام پر تھے۔ یہ دونوں جو مرید جھگڑ رہے تھے یہ تو کم سے کم معاف کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ دونوں کو پیر سمجھ رہے تھے، ولی سمجھ رہے تھے، اللہ کا بندہ سمجھ رہے تھے، بزرگ سمجھ رہے تھے، جو بھی سمجھ رہے تھے، انہی دونوں میں افضلیت کر رہے تھے نا، یہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے۔ کوئی بات نہیں، دونوں افضل ہو سکتے ہیں، کسی حیثیت سے یہ افضل ہیں اس سے، کسی حیثیت سے یہ افضل ہیں اس سے، اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہا کہ اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی الوہیت کے مقام پر تھے اور خواجہ چشتی جو ہے وہ عبدیت یعنی بندے کے مقام پر تھے۔ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ علماء اہل سنت دیوبند کا عقیدہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ عقیدہ اگر نہ بتایا جائے، نہ سمجھایا جائے، تو کیسے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے بڑے علماء بھی بدعقیدگی کی راہ پر چل رہے ہیں؟ کوئی سمجھ میں آ سکتی ہے کسی کو یہ بات؟ اور یہ بات کہاں سے لی گئی ہے؟ دیکھیے، شمائم امدادیہ، یہ کتاب ہے ان کی، امداد اللہ مہاجر مکی کی شمائم امدادیہ، ترجمہ اردو نفحات مکیہ من معاصر امدادیہ، صفحہ سب لکھا ہوا، کہاں کہاں سے چھپا ہوا ہے سب، یہ اس کتاب کی عبارت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ عبد القادر جیلانی کو یہ صرف جوہلا نہیں، لا علم لوگ نہیں، نادان لوگ نہیں اللہ کے مقام پر کھڑا کرتے ہیں، بلکہ میرے بھائیوں اتنی بڑی جماعت تبلیغ، جماعت دیوبند کے بہت بڑے عالم بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مرتبہ الوہیت میں تھے عبد القادر جیلانی۔ کہاں تھے؟ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت میں تھے۔ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ اس سے بڑی بدعقیدگی کیا ہو؟ اسی لیے شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایسا شرک پایا ہے ان لوگوں کے یہاں، جو شرک مشرکین کے زمانے کے بعد اولین سے آخرین مسلمانوں میں جو قبر پرست ہیں ان کے یہاں بھی ایسا شرک نہیں پایا ہے۔ میرے بھائی، سراسر آدمی کہہ رہا ہے کیا کہ عبد القادر جیلانی مرتبہ الوہیت میں تھے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، آگے
میں کہتا ہوں، شمس الدین افغانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی اس کے ساتھ الوہیت اور غوثیت کے مقام پر فائز ہو۔ اللہ کی ذات اس سے بڑی کس کو دم ہے، کس کو ہمت ہے، کون اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میرے بھائی مرتبہ الوہیت پر غوثیت پر قائم۔ آگے کہتے ہیں میں یعنی شمس الدین افغانی کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں نہیں سمجھتا تھا کہ دیوبندی حضرات اپنی قبر پرستانہ صوفی خرافات میں عبد القادر جیلانی کو صراحت کے ساتھ الوہیت کے مقام پر فائز کرنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے مجھے نہیں یقین تھا، میں نہیں سوچتا تھا کہ اتنی حد تک پہنچ جائیں گے یہ کہ صراحت کے ساتھ، اور پوری جماعت کا ایک سب سے بڑے عالموں میں سے ایک بہت بڑا عالم کہتا ہے کہ وہ الوہیت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ چند مثالیں محض سمندر سے قطرے یا اناج کے ڈھیر سے ایک دانے کی مثل ہیں، جنہیں میں نے یہ واضح کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ دیوبندی حضرات قبر پرست ہیں الا من شاء اللہ منہم۔ اب کیا کسی کو ان کے قبر پرست ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ شیخ شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدید منہج کے اس سلسلے میں جو نئے طریقے، نئے منہج، نئے راستے ہیں، ان کو ہمیں اللہ کی توفیق کے ساتھ حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، مستند حوالوں کی روشنی میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عوام کو، خواص کو اس سلسلے میں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے، تعصب سے، جمود سے، طرفداری سے، جانبداری سے، عصبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچ کر کے حق کو قبول کرنے کی اور باطل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔